السلام علیکم بچوں، ہمارا ٹاپک ہے دا لٹل گرل۔ اس کلاس کو آگے پڑھنے سے پہلے ہم کل کی کلاس کو تھوڑا دہرائیں گے۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہوتی ہے، یہ اپنے باپ کو اپنا باپ ایک ڈراونا سا لگتا ہے۔ اس کو اپنا باپ اس سے بہت ڈرتی ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو یہ بہت خوش ہوتی ہے، یہ چین کی سانس لیتی ہے۔ لیکن جب وہ شام کو واپس آتا ہے تو یہ بہت پریشان ہوتی ہے، اس کو ڈر سا لگتا ہے۔ پتہ نہیں یہ اپنے باپ کو کیا سمجھتی ہیں، یہ بہت ڈرتی ہیں اپنے باپ سے۔ اس کو ایک ڈراؤنی چیز لگتی ہے کہ باپ ایک ڈراؤنا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک دن اس کی ماں بیمار ہوتی ہے تو اس کی دادی اس کی ماں کو ہاسپٹل لے جاتی ہیں۔ یہ اپنے باپ کے پاس اکیلی ہی رہتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، اچانک یہ سپنے میں ڈر جاتی ہے تو اس کا باپ آتا ہے، اس کو لے جاتا ہے، اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتا ہے۔ سینے پہ جب یہ اس کا سر رکھتا ہے تو یہ بیٹی اپنے باپ کی دھڑکن سنتی ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرا باپ اتنا ڈراونا بھی نہیں ہے، اتنا برا بھی نہیں ہے۔ تو یہ پھر سے چلانے لگتی ہیں۔ اس کو باپ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، پھر سے کچھ برا سپنا دیکھا؟ تو یہ اپنے باپ سے بولتی ہے، نہیں، میرا سر تمہارے سینے پہ تھا، آپ کے سینے پہ تھا، اور میں سن رہی تھی کہ آپ کا دل کتنا بڑا ہے۔ چلو بچوں، اب ہم آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ Well, Kezia, hurry up and pull up these boots and take them outside. Have you been a good girl today? شاباش کیزیا، میرے جوتے کھولو، کیا تم آج ایک اچھی لڑکی تھی؟ I don't know, father. یہ جو جو ہے ڈیڈی، یہ پھمپل کی آواز، جیسے کوئی بچہ ڈرتا ہے تو وہ ہکلاتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ مطلب ہکلانے کی آواز، ہکلاتے ہوئے یہ بولتی ہے، مجھے نہیں پتا ہے بابا، مجھے نہیں پتا ہے۔ You don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. تو باپ اس پہ بولتا ہے کہ تم کیوں ہکلاتی ہو؟ اگر تم ایسے ہی ہکلاؤ گی تو ماں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی۔ She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. وہ ہکلاتی نہیں سوائے اس کے باپ کے سامنے۔ کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں دکھ رہی ہو؟ What's the matter? What are you looking so worried about here? Kezia, carry my tea cup back to the table carefully. کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں دکھ رہی ہو؟ لو، چائے کا کپ واپس لے لو۔ He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. وہ بہت بڑا ہے، اس کے ہاتھ، گردن، خصوصاً اس کا منہ جب وہ جمائی لیتا ہے۔ اکیلے اس کے بارے میں سوچنا تو ایسا کہ ایک دیو کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. She sat on a stool gravely, watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia, you look like a little brown owl.
ہر اتوار بعد دوپہر اس کی دادی اس کو اپنے والد اور ماں کے پاس بھیجتی تاکہ ان کے ساتھ باتیں کر سکتی، پر وہ ہمیشہ اپنی ماں کو کتابیں پڑھتے ہوئے اور اپنے باپ کو صوفے پر لیٹے ہوئے پاتی تھی۔ وہ ایک میز پر بیٹھ کر دیکھتی، اس کا باپ کہتا کہ ایسے مت دیکھو، الو جیسی لگ رہی ہو۔ One day when she was kept indoors with a cold, the grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful pieces of yellow silk. ایک دن جب وہ گھر میں سردی کی وجہ سے بیٹھی تھی، اس کی دادی نے اس سے کہا، تم اپنے والد کے جنم دن کے لیے ایک خوبصورت تکیہ بناؤ۔ بڑی محنت سے لڑکی نے تکیہ کا باہری حصہ بنایا۔ اس کو دادی نے بولا کہ آپ ایک گفٹ بناؤ اپنے باپ کے لیے ایک گفٹ بناؤ۔ Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. But what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case. Then sewed up the fourth side. تو کیا ہوتا، بڑی محنت سے لڑکی نے تکیہ کا باہری حصہ بنایا، پر اب اس کے اندر کیا ڈالتی؟ اس کی دادی باہر باغ میں تھی اور وہ اپنی ماں کے کمرے میں ردی مال ڈھونڈنے لگی۔ وہاں میز پر اس نے اچھے کاغذ دیکھے، اس نے ان کو کاٹ کر تکیے میں ڈال دیا۔ That night there was a hue and cry over the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you don't see some papers on a table in our room. Oh, yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. اس رات گھر میں شور مچا، باپ کی تقریر کے اہم کاغذ گم ہو گئے، سارے کمرے تلاش کیے گئے، سارے نوکروں سے پوچھا گیا۔ بالآخر ماں کیزے کے کمرے میں گئی، اس سے پوچھا، تم نے یہاں کچھ کاغذ تو نہیں دیکھے؟ ہاں میں نے دیکھے، میں نے ان کو کاٹ ڈالا۔ ماں غصے سے چلائی، سیدھا نیچے کمرے میں آؤ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل کی کلاس میں ہم اس لیسن کو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔